بابا کے پاس گئے، میں نے کہا کہ بابا جی میرے والد صاحب دبئی چلے گئے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کم از کم 4-5 سال۔ آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا ہمارے مولوی بھی کچے ہوتے ہیں، اجمی ہے بس۔ عرب کے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے اندر بھی ہزاروں ہے، لیکن آپ ان کے کمالات کو تو دیکھ لو نا، کہ ایک آدمی مزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ الاول سیدنا ابا بکر، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ الثانی سیدنا عمر، سلام کرو بس، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالاثر۔ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، اے قبر والے اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب قبر والے واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، جو گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ عرب کو جزائے خیر دے کہ جب ہم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس چلے جاتے، سلام کرو، ابو بکر کے مزار پہ، عمر کے مزار پہ، بزرگوں کے مزار پہ قل واللہ پڑھو، سورہ فاتح پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، یاسین پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جواری رحمت میں چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اور پاک پروردگار نے جس طریقے پر آپ کو جو ہے نا شریعت پہ چلایا، آپ کو نیک نامی عطا فرمائی، اس خدا سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔ اتنی سی بات تو ہو، باقی یہ کہ مجھے بچہ دے دو اور بچی دے دو، میرے یہ کہ رزق میں کشادگی پیدا کر دو، میرا مسئلہ حل کر دو، فلانا مسئلہ حل کر دو، اس سے پتہ کرو کہ آپ اپنے مسائل کس سے حل کراتے تھے، وہ اللہ سے حل کریں۔ اس لیے عرب لوگ جب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچہ دے دے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دے، پکڑ کر کے ہاتھ اس کو کہتے دفع ہو جا، قبلے کی طرف دیکھ۔ محمد رسول اللہ خود قبلے کی طرف رخ کر کے مانگتے تھے اللہ سے۔ ماشاءاللہ اس بارے میں تو سلام ہے عربوں کو، اس بارے میں سلام۔ ہمارے بعض پیر اور بعض کچے مولوی جا کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کرتے۔ یہ جو فال نکالتے ہیں نا، یہ جو آپ نے دیکھا کہ بعض قسمت بتاتے ہیں، تو ہم لوگ مولوی آپس میں لڑ پڑے، کہتے ہیں یار ایک بڈھا ہے وہ خوب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لوگوں کا دماغ خراب ہے، فال نکالتا بتاتا آپ کی قسمت کیسی ہے، آپ کے دشمن کتنے ہیں، آپ کے فلاں کون ہیں۔ میں نے کہا چلو، صدر میں بہت پرانی بات ہے، 30-35 سال پرانی بات ہے، جب بابا کے پاس گئے، میں نے کہا کہ بابا جی میرے والد صاحب دبئی چلے گئے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کم از کم 4-5 سال ہو گئے، ابا جی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر مر گیا تو ہم اسی طرح تسلی رکھیں، اور اگر زندہ ہے تو انتظار کریں کہ وہ آئیں گے۔ اس نے فال مال نکالا، کہنے لگے کہ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، والد صاحب آپ کا بہت خوش ہے، اور یہ کہ پیسہ خوب کما رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 1.5 سال میں آنے والا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب دیکھ لو کیسے ماشاءاللہ جانتا ہے، میرے ابا کو 55 سال ہو گئے کہ پہلے انتقال ہو چکا۔ کہ میں چھوٹا سا تھا، بوتل جتنا تھا، ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی شکل غریب کی معمولی سی میرے ذہن میں ہے کہ کوئی فقیر تھا، مسکین تھا، غریب، بکریاں چراتا تھا، داڑھی والا تھا، اور امروٹی شریف رحمۃ اللہ علیہ، سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، لوگوں سے سنا، تھوڑی سی شکل مجھے یاد ہے، لیکن یہ جو قسمت معلوم کرتا ہے نا، ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے ان کی قسمت بتاتے کہ آپ کی قسمت میں یہ ہے۔ اچھا جن کے ہاتھ نہیں ہے ان کی قسمت کہاں ہے؟ ہاتھ دیکھ کر کے، ہاتھ کے لکیر دیکھ کر کے قسمت بتاتا ہے کہ آپ کی قسمت میں مال ہے، آپ کی قسمت میں 2 بیویاں، آپ کی قسمت میں 3-4 ہے، آپ کی قسمت میں جوتے ہیں، آپ کی قسمت میں جو ہے نا بیوی کے سینڈل لگیں گے آپ کے سر پہ۔ وہ یہ قسمت جو ہے نا ہاتھ کی لکیروں سے بتاتا ہے۔ تو جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے ان کی قسمت کدھر چلی گئی؟ ساری قسمت تو ہاتھ کی لکیروں میں آ گئی۔ لوگوں کا دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے نابینا آدمی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کوئی چیز گزر رہی ہے،
ڈنڈا مارا، اچانک کسی ہرن کو لگ گیا، وہ ہرن بھاگ رہا تھا یا کوئی خرگوش بھاگ رہا تھا۔ گاہو باشد کی کود کے نادان، بغلط بر ہدف زنت تیرے، کبھی تیر انداز ان کا نشانہ نہیں لگتا، اور کبھی بچہ بھی ایسے بندوق کرتا ہے وہ لگتا ہے، کبھی نابینا کبھی نشانہ لگتا ہے۔ لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ نابینا تو نہیں ہے، اس کا نشانہ لگ گیا، یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو بڑا نشانہ باز ہے، اس کا نشانہ لگ گیا۔ دماغ تیرا خراب ہے، وہ نشانہ باز کہاں سے؟ تو اس قسم کے اندھے لوگوں کو کہ جو نجومی اور کاہن، من اتا کاہنا فصدقہ فقد بری مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی قسمت بتانے والے نجومی کے پاس جائے اور اپنی قسمت معلوم کرے اور اس پر یقین کرے، بھروسہ کرے، وہ قرآن سے اور محمد سے تو بیزار ہے، وہ کسی اور باغ کی مولی ہے، محمد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ من اتا کاہنا فصدقہ فقد بری مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزل علی محمد، محمد رسول اللہ پر یہ نازل ہو گیا ہے، تو اس سے بھی بیزار ہے، محمد رسول اللہ کی پوری شریعت سے بیزار ہے۔ وہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو اپنی قسمتیں جا کر کے معلوم کرے۔ ہم نے مقرر کر دیے کہ جی یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بچی دیتی ہے، یہ جوانی دیتے ہیں، جوانی دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، یہ مال دیتا ہے، یہ خوشیاں بانٹتا ہے، یہ تندرستی دیتا ہے، دماغ ہمارا خراب ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا 950 برس، اس زمانے کے لوگوں کی عمریں 1000 سال 1200 سال عمریں ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 برس تو تبلیغ کی ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کی عمریں گھٹتی جائیں گے۔ صحابہ میں 120 سال والے بھی ہیں، 120 سال 110 سال، علماء میں بعض علماء اس قسم کے گزرے، پرانے علماء میں کہ 200 سال انہوں نے زندگی پائی، 300 سال۔ لیکن جیسے 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 قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کی عمریں گھٹتی جائیں گی۔ آدم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کے بعد اس طرح لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، یہ قوم عاد اور قوم سمود۔ اچھا، ایک تو عمریں لمبی ہوں گی، عمریں لمبی ہوتی تھی، دوسرا قد اتنا ہوتا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے کوہنی سے لے کر کے، یہ کوہنی سے لے کر کے یہ پورا ہاتھ، اس کو عرب لوگ کہتے زرہ، اس کو کہتے زرہ۔ ایک آدمی 60 زرہ کا ہوتا تھا، آدم علیہ السلام خود 60 زرہ کا۔ اندازہ کرو کہ آدم علیہ السلام کو پھر صدر گاڑی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو